الرحيم الحمد لله الذي نسبا وسهلا وكان ربك على كل شيء قدير وصلى الله على النبي الكريم الذين أذهب عنهم برسالة لهم تفسيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والقرآن الحميد وخطابه العظيم وأنتم الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحسنه في إمام مبين صلوات محمد برادر ایمانی اور محبان حیدر کردار علی بن ابی طالب والد غالب حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین مظلوم علیہ السلام بے شک یہ فرش حسین ہمیں حیات دیتی ہے. اس فرش حسین سے ہمیں زندگی ملتی ہے. حضرت علی یہ ہماری پہچان ہے. آج دنیا بھر میں جو ہماری پہچان ہے وہ اس حضرت علی کی وجہ سے ہے. حضرت علی ہماری وجہ سے نہیں، ہم حضرت علی کی وجہ سے ہیں. یقیناً آج دنیا یہ حیرت میں ہے کہ یہ قوم یہ مٹ کیوں نہیں جاتی، یہ ختم کیوں نہیں ہو جاتی. بڑی بڑی سازشیں کی، کوششیں کی، لیکن ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ حیرت میں ہے تاکہ یہ قوم زندہ کیوں ہے. یقیناً یہ قوم زندہ اس لیے ہے کہ دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعاؤں عظمت بی بی فاطمہ زہرا بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعاؤں کا، ورنہ جس قوم کے پیچھے تین طاقتیں لگ جائیں، آخریت کی طاقت، حکومت کی طاقت اور ملکیت کی طاقت، وہ قوم مٹ جاتی ہے، وہ حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. لیکن دعائے فاطمہ زہرا ہے کہ تینوں طاقتوں پر غالب ہے. یہ آیت کریمہ جس کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، مختصر سی قرآن کی آیت ہے. قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے اس آیت کی روشنی میں کچھ بیان کروں، جیسا کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ فرش حسین سے ہمیں درس ملتا ہے، اس سے علم ملتا ہے، اس سے حیات ملتا ہے، زندگی کا سلیقہ ملتا ہے، جینے کا ڈھنگ حاصل ہوتا ہے. وہ بات ہے کہ فرش حسین پر بیٹھنے کے بعد علم حاصل نہ
رسول اللہ کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے ایک منت مانی ہے، اب میری منت پوری ہو گئی ہے، لہذا اب یہ بتائیے کہ اس منت کو میں پورا کیسے کروں؟ تو رسول السلام نے فرمایا تیری منت کیا کہ میری منت یہ تھی کہ اگر میرا کام ہو جائے گا تو میں جنت کے چوکھٹ کا بوسہ لوں گا اور حورین کی پیشانی کا بوسہ لوں گا۔ اب بتائیے دنیا میں کہاں جنت کا چوکھٹ اور حورانی؟ اور کہاں حورین؟ تو رسول اسلام نے مسکرا کر فرمایا کہ اگر تو اپنی منت پوری کرنا چاہتا ہے تو جا ماں کے پیروں کا بوسہ لے لے اور باپ کی پیشانی کا بوسہ لے لے، تیری منت پوری کر دی جائے گی۔ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ حیات ہی نہیں، اب اپنی منت میں کیسے پوری کروں؟ تو رسول اسلام نے فرمایا اپنے ماں باپ کی قبر پہنچ جا اور پہنچنے کے بعد ماں کے قبر کے پانچی کا بوسہ لے لے اور باپ کی قبر کے سرانے کا بوسہ لے لے، تیری منت پوری کر دی جائے گی۔ کہتا کیا ہے یا رسول اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے ماں باپ کی قبریں کہاں پر۔ رسول اسلام نے فرمایا میرے سامنے دو تربتیں بنا لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تربت بنانا بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے۔ ایک صلوات ہے محمد والا۔ میرے سامنے دو تربتیں بنا دے، ایک تو باپ کی تصور کر، دوسرے ماں کی تصور کر اور ماں کے پاتی کا بوسہ لے لے اور باپ کے قبر کے سرانے کا بوسہ لے لے۔ گویا تینے ماں کے پاتی کا قبر کا بوسہ لے لیا تو چوکھٹ کا بوسہ لے لیا، اور باپ کی قبر کے سرانے کا بوسہ لے لیا تو حورین کی پیشانی کا بوسہ لے لیا، تیری منت پوری کر دی جائے گی۔ یہ ہے ماں باپ کے۔ لیکن آج کے نوجوان جب اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تو اپنے بڑوں کی کیا عزت کریں گے؟ صلوات پر محمد والا۔ تو آیت قرآنی ہے کہ کلو شیء احسنہ فی امام مبین۔ خداوند عالم اپنی کتاب کلام بلاغت میں سورہ یاسین میں ارشاد فرما رہا ہے، بہت سے لوگ سورہ یاسین کو جو ہے وہ روزے کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اور کسی مرحوم کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور پڑھے نہ پڑھے لیکن اس وقت ضرور پڑھی جاتی ہے جب کوئی دنیا سے جانے لگتا ہے کہ اس کے یہاں پڑھ دو، تو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ سورہ یاسین پڑھ دو بن جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے، سورہ یاسین کسی کو ماننے کے لیے نہیں ہے، شفا کے لیے ہے۔ ایک صلوات ہے محمد وآل محمد۔ اللہ نے فرمایا کلو شیء احسنہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں پیدا کیا، ہر چیز کا علم امام مبین میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امام مبین ہے کون جو ہم مانے کہ امام مبین یہ ہے۔ تو حروف ابجد کے اعتبار سے مبین پر حضرت دیکھ لیجیے گا کیا ہے۔ حروف ابجد کے اعتبار سے میم کے 40 ہیں، بے کے 2 ہیں، اور یہ کے 10 ہیں، نون کے 50 ہیں۔ اور حروف ابجد کے
9 ابجد میں 1 سے لے کے 9 تک کی گنتی ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے گا تو وہ 102 بیٹھے تو 0 میں سے نکال دیجئے کتنے بیٹھے؟ 12۔ تو پتہ چلا معلوم یہ ہوا تمام کل علم جو ہے امام مبین جو ہے وہ 12 میں ہے، وہ 12 میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام 12 میں ہے، ایمان 12 میں ہے، ریاضت 12 میں ہے، کمال 12 میں ہے، جمال 12 میں ہے، تجلی 12 میں ہے، تشبیہ 12 میں ہے، ہیبت 12 میں ہے، کردار 12 میں ہے، گفتار 12 میں ہے، تشبیہ 12 میں ہے، وجہ اللہ 12 میں ہے، ید اللہ 12 میں ہے، لسان اللہ 12 میں ہے، 12 میں ہے، اور خانہ کعبہ میں پیدا ہونا بھی 12 میں ہے۔ ایک سوال کا محمد وآل محمد نعرہ حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے گھر سے چلی خانہ کعبے کی طرف، اور جب خانہ کعبے کی طرف چلی اور خانہ کعبے پہنچی تو اپنے شکم کو خانہ کعبے کی دیوار سے مس کیا اور فرمایا پروردگار مجھے اس ملعون کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میرے مشکل کو آسان کر۔ بڑی مشکل کیوں آسان نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ مشکل کو شاہ شکم میں تھا۔ ایک سبب ہے محمد وآل محمد پر صلی محمد و آل محمد۔ جیسی دعا کیے اور اپنے شکم کو خانہ کعبے کی دیوار سے مس کیا، فوراً تاریخ نے بتایا کہ ایک دیوار میں ایک درار آئی، دیوار پھٹی۔ انسانیت کا غلط تقاضا یہ ہے جہاں دیوار پھٹتی ہے وہ تو خاتون کی، یہاں تو مردوں کی بات ہے، جہاں پھٹتی ہے لوگ وہاں رکا نہیں کرتے، بھاگ جایا کرتے ہیں۔ تو فاطمہ بنت اسد کیوں رکی رہی؟ جب خانہ کعبے کی دیوار پھٹی تھی تو بھاگی کیوں نہیں؟ تو آپ فاطمہ بنت اسد سے معلوم کیجیے گا بی بی آپ بھاگی کیوں نہیں؟ تو شاید فاطمہ بنت اسد جواب دیں گے کہ میں اگر کسی فرزاد کی ماں ہوتی تو بھاگتی، میں تو حیدر کرار کی ماں۔ ایک سوال ہے محمد وآل محمد پر۔ نعرہ حیدری یا علی اللہم صلی محمد و آل میں حیدر کرار کی ماں۔ تو فاطمہ بنت اسد خانہ کعبے میں داخل ہو گئی اور تاریخ بتاتی ہے 3 دن تک خانہ کعبے میں رہی۔ مولا کائنات کی ولادت ہو گئی۔ تو خانہ کعبے میں اندر داخل بھی ہو گئی۔ اچھا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں کون خاتون اپنے گھر سے باہر نکلتی؟ پر جہاں ولادت کی تاریخ ولادت قریب ہو بچے کی، ایسی خواتین کوئی باہر نہیں نکلتی ہوتی، لیکن فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں رہتی تھی، اپنے گھر سے چل کے خانہ کعبے میں آئی۔ کیوں آئی؟ تو شاعر نے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نقل کیا ہے کہ بی بی ایسی حالت میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، اور فاطمہ بنت اسد کس طرح اس کو گوارا ہوگا؟ بی بی ایسی حالت میں نکلتا نہیں کوئی گھر سے، بی بی ایسی حالت میں نکلتا نہیں کوئی، کس طرح فاطمہ بنت اسد اس کو گوارا ہوگا؟ یا تو نظر امامت کے اشارے سے چلی یا تجھ کو خانہ کعبے نے پکارا ہوگا۔ ایک سوال ہے محمد والا صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مولا کائنات کی ولادت ہو گئی، رسول اسلام مولا کائنات کو لے کے آئے،
بہت ہی مختصر سا، کیونکہ دوسری مجلس کا ٹائم ہو چکا ہے، ہمارے گھوم بھی آئے۔ مولا کائنات کو رسول السلام لے کے آئے، جب تک آنکھیں نہیں کھولی، جب تک آپ کی نگاہ چہرہ رسالت پر نہیں پڑی، تو مولا کائنات کی پہلی نگاہ وہ ہے جس نے رسالت کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ مولا کائنات نے زیارت کی رسول اسلام کے چہرے کی۔ رسول اسلام نے فرمایا، اے علی، آپ خانے کا میں بولے کے لیے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کہ خانے کا میں بدھ تھے، میں نہیں چاہتا تھا میری پہلی نگاہ بتوں میں پڑے۔ آپ کہو تو انجیل سناؤں، آپ کہو تو تورات سناؤں، آپ کہو تو زبور سناؤں، آپ کہو تو قرآن سناؤں۔ جب مولا کائنات نے چاروں کتابیں سنائی تو رسول اسلام نے خود فرمایا، اے علی، تم نے تورات موسیٰ سے بہتر پڑھی، انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی، زبور داؤد سے بہتر پڑھی، اور قرآن ایسا پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ مولا کائنات رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے ایک مرتبہ ابو طالب کی آگوش میں دیا۔ ابو طالب اپنے بچوں کو لے کر چلے تو عرب کا ایک دستور تھا وہاں کا کہ بچے کو ایک جگہ پتھر پہ لٹا دیتے تھے اور ایک سانپ نکل کے آتا تھا، بچے کو سونگتا تھا، ڈستا تھا۔ اگر بچوں کا ڈس لیا تو اسے حرامی مانا جاتا تھا، اور بچوں کو سونگ کے چلا گیا تو اس کو حلالی مانا جاتا تھا۔ تو جب ابو طالب اپنے بچوں کو لے کے چلے تو لوگوں نے کہا عرب کے، ابو طالب تمہیں کیا پتہ نہیں، معلوم نہیں ہے کہ عرب کا دستور کیا ہے، عرب کا طور طریقہ کیا ہے؟ ایسے نہیں لے جا سکتے۔ پہلے اپنے بچے کو اس پتھر پہ لٹاؤ، سانپ نکل کے آئے گا، وہ ڈسے گا یا نہ ڈسے گا یہ بعد میں فیصلہ ہوگا، پتہ چلے گا حلالی ہے یا حرامی ہے۔ ابو طالب نے مسکرا کے وہ پتھر پر مولا کائنات کو لٹا دیا، اور جیسے لٹایا سانپ اپنے حسب دستور نکلا، اور جیسے بچے کے قریب آیا سانپ نے بھی دیکھ لیا کہ آن بچہ نہیں ہے، اور جیسے قریب آیا ہے فوراً مولا کائنات نے بچے نے بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیے اور سانپ کے دہن میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لوگوں نے دیکھا، ابو طالب سے کہنے لگے، ابو طالب یہ کیا کیا آپ کے بچے نے؟ اب کیسے پہچان ہوگی کون بچہ حلالی ہے کون بچہ حرامی ہے؟ اب کیسے پہچان کریں گے؟ آپ نے تو ہماری کو چھوٹی قدم کر دی۔ ایک مرتبہ رسول اسلام نے بتایا، فرمایا کہ جو ایک بچے سے محبت کرے گا وہ حلالی ہوگا، جو نفرت کرے گا وہ حرامی ہوگا۔ اے سلام محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد وآلہ۔ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی منزلت و مرتبہ، اور آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ عزاداروں، جب چاند نمودار ہوتا ہے تو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی حسین کی
دکھیاری ماں ہر اللہ خانے میں جاتی ہے اور ہر الکار کے گھر میں جاتی ہے اور ہائے حسین کی صدائے بلند کرتی ہے۔ اجرکم من اللہ تعالیٰ، حسین کی ماں جنت البقیع سے آ گئی ہوگی اپنے لال کا عرصہ لینے کے لیے۔ عزادارو، جب 28 رجب کو قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تھا تو حسین سب سے پہلے اپنے نانا کی قبر پہ آئے تھے اور آنے کے بعد کہا تھا، نانا یہ آپ کی امت مجھ کو رہنے نہیں دیتی، نانا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، نانا حسین مدینہ سے جا رہا ہے۔ اجرکم من اللہ، عزاداروں میں سے ایک مرتبہ حسین نانا کی قبر سے رخصت ہوئے اور ہونے کے بعد بھائی کی قبر پہ آئے اور آنے کے بعد کہا، بھیا حسین کا آخری سلام، بھیا حسین جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ قبر حسین سے آواز آئی، اے بھیا حسین، میرا دل چاہتا تھا کاش کہ میں بھی کربلا نہ ہوتا، لیکن موت نے مہلت نہ دی۔ اے بھیا کربلا میں میں نہیں ہوگا، میرے بدلے کا قاسم ہوگا، قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ اجرکم من اللہ، عزاداروں، حسین ایک مرتبہ بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے اور ماں کی قبر کی طرف گئے۔ تعالیٰ مجلسی بہر القرآن میں فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں تو حسین بھائی کی قبر سے اس طریقے سے چلے جب کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنوں چل کر ماں کی طرف جاتا ہے۔ حسین ماں کی قبر پر پہنچے، اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرا دیا۔ اے اماں، وہ حسین جا رہا ہے جس کو تکیے پہ پیش کر پانا تھا۔ اے اماں، حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اے اماں، حسین اکیلا نہیں جا رہا، میرے ساتھ زینب بھی جا رہے ہیں، علی اکبر بھی ساتھ میں ہے، قاسم صاحب عباس میرے ساتھ میں ہے۔ اے اماں، حسین کا آخری سلام۔ ایک مرتبہ قبر مادر سے آواز آئی، اے بیٹا، اے بیٹا، تو تنہا نہیں جائے گا، یہ دکھیاری ماں تیرے ساتھ ساتھ کربلا جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنت اللہ علی محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، دار بیننا و بینہم فی الخیرات، انک موجب دوات، انک علی کل شیء قدیر۔